علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج جو باب ہمارے سامنے ہے وہ بڑا اہم ہے اور نازک مسئلے سے متعلق ہے۔ باب کا عنوان ہے من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ اب القرآن اب الرسول۔ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی ایسی چیز کا مذاق بنائے جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کے ساتھ مذاق کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنائے۔ حکم کیا ہے؟ تو حکم کو واضح کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی آیت نقل کی ہے اور اس آیت سے متعلق جو شان نزول کی روایات ہیں انہیں نقل کیا ہے۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر پر ہے۔ تقاضا اس بات کا ہے کہ اللہ کی تعظیم بہرحال ملحوظ رکھی جائے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم ملحوظ رکھی جائے بلکہ ان ساری چیزوں کی تعظیم کی جائے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعظیم سے بڑھ کر ادب کا بھی تقاضا ہے۔ ادب ایک اوپر کی چیز ہوتی ہے، اوپر کی چیز۔ تو ادب کو واضح کرنے کے لیے عون بن عبداللہ رحمہ اللہ بزرگ ہیں، ان کا ایک قول ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لِيُعَدِّمَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ أَن يَذْكُرَهُ فِي كَلَامِ حَتَّى يَقُولَ أَخْذَ اللَّهُ الْكَلْبَ وَفَعَلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، کہ تم میں سے ایک آدمی کو اپنے رب کی تعظیم اس طرح بھی بجا لانا چاہیے کہ وہ اس کا ذکر اپنے کلام میں، اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں اس طرح نہیں کرے کہ مثال کے طور پر کہے کہ اللہ نے کتے کو رسوا کر دیا، یا اللہ نے کتے کے ساتھ فلاں اور فلاں کام کیا، معاملہ کیا۔ مطلب کیا ہے کہ کتا ہے نا ایک جانور جس کے سلسلے میں ایک حقارت کا احساس ہے ذہنوں میں، سینے میں، تو اس جانور کے ساتھ رب کا ذکر ہو، یہ ادب کے خلاف، تعظیم کے خلاف۔ اس سے رب کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ تو اس حد تک ادب کی بات کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک شرعی واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آپ کی تعزیر کرو، یعنی تعظیم کرو، آپ کی تائید کرو، اور توقیر کرو یعنی تعظیم کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کی جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تعظیم کے برخلاف، اس کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیتوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، علماء امت کے اجماع سے اور عقل سے یہ بات کفر ٹھہرتی ہے کہ کوئی استہزاء کرے اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اللہ کے دین کے کسی بھی معاملے کے ساتھ،
تو یہ کفر ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ جو آیات ہیں وہ صریح ہیں، بالکل واضح، یہ مسئلے میں بالکل کھلی ہوئی، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استہزاء اور بے ادبی یہ کفر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو صریح قسم کی جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہاں کتاب میں نقل کی گئی ہے اور مشہور آیت ہے، اور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب مواقع الاسلام میں بھی 6 نمبر پر جو ناقض ذکر کے اسلام کو ختم کر دینے والے امور میں 6 نمبر پر اس میں سے اسی مسئلے کو ذکر کیا کہ کوئی اللہ اس کے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرے، مذاق اڑائے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، تصریح تو انشاءاللہ آئے گی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس طرح کی حرکت کیوں کی، مذاق کی، تو کیا کہیں گے یہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس یوں ہی گپ کر لے رہے تھے اور کھیل لے رہے تھے، بس ٹائم پاس کر لے رہے تھے۔ کہا اللہ نے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے؟ لا تعتذروا، عذر نہیں پیش کرنا، عذر نہیں پیش کرنا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تو مذاق کرنے کو کس بات سے تعبیر کیا؟ کفر سے، اور کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا۔ تو یہ صریح آیت ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے استہزاء کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر قرار دیا۔ اسی سلسلے کی ایک آیت ہے سورۃ التوبہ ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ اذن، تو کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے، کچھ بھی کہہ دو تو سن لیتا ہے، اور جو کچھ بھی کہو تو مان لیتا ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، سختی نہیں کرتا، یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے، اگر کہہ دو عذر کے طور پر کوئی بات تو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اذن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے یہ منافقین، اللہ نے اس کو کس بات سے تعبیر کیا؟ ایذا دینے سے، ایذا دینے سے، کیونکہ یہ جو اذن کا لفظ استعمال کرتے تھے نا، یہ تعظیم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کرتے تھے، بلکہ مذاق کے طور پر کرتے تھے منافقین، ہے نا۔ تو یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اس طرح کی بات کہہ رہے تھے ان کے سلسلے میں کیا کہا کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں نا، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مذاق کا کلمہ کہا، اس کو اذیت سے تعبیر کیا، اذیت پہنچانے سے، اور پھر کیا کہا؟ دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے نہیں کی گئی اس طرح کی بات ہے، کن لوگوں کے لیے کی گئی؟ جو کفر کریں، تو کافروں کے لیے۔ تو یہ جو عمل ہے نا سخریہ کا، استہزاء کا، یہ کفریہ عمل ہے نا۔ اس کے بعد تیسری دلیل اس سلسلے میں ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں عذاب مہین کا ذکر کہیں بھی آیا نا، تو وہ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ ایذا پہنچائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟
کافر ہو جائیں گے. اور مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ تکلیف پہنچانے کی ایک بڑی چیز ہے. سمجھ رہے بات؟ اس سے تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ بہت پہنچتی ہے. کس حد تک پہنچتی ہے؟ تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ احد کے واقعے سے بڑھ کر بھی پیش آیا؟ تو کیا کہا کہ ہاں، جب کہ میں نے اپنے آپ کو طائف کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی بحیثیت رسول پیش کیا تھا، اور اس بات کا مطالبہ ان سے کیا تھا کہ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ تعاون کرو. تو میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو صحیح جواب دینے کی بجائے ایک نے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنایا. اعوذ باللہ. دوسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، ہے نا، اس لیے کہ اگر تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا رسول ہے، تو تجھ سے بات کرنا خطرے کی بات، اور نہیں کہ تو پھر تو اس لائق نہیں کہ تجھ سے بات کی جائے. اور تیسرے نے کیا کہا کہ اللہ خانہ کعبہ کی چادر کو پھاڑ دینا یا پھڑوا دینا چاہتا ہے، اس نے تجھ کو رسول بنا دیا. تو اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مارنے کی بات تو الگ ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں کس کا ذکر کیا؟ استہزاء کی بات، تحقیر کی بات، اور یہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ سخت دل تک ہے. سمجھ رہے؟ تو ایذا ہے یہ کہ کسی کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے. جو مذاق اڑائے، جو تکلیف پہنچائے، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں رسوا کن عذاب جہاں بھی آیا ہے وہ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایذا پہنچائیں گے وہ کافر ہوں گے، اور مذاق اڑانا کیا ہے؟ ایذا پہنچانا ہے. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی جو ڈائریکٹ ہے اس مسئلے میں. اس کے بعد چوتھی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو. اور کہا کہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز مت دو، پکارو مت جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی حرکت تم کرو، تمہارے سارے کے سارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے. تو اس میں بھی دلیل ہے کہ بے ادبی کرنا یہ کس کا ذریعہ ہے؟ حبط اعمال کا سبب اور ذریعہ. حبط اعمال مطلب اعمال کے رائے گاہ جانے کا. اعمال رائے گاہ کب جائیں گے؟ کفر کے ساتھ. لو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر یہ شرک کرے تو ان کے سارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے. شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. تو اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا عمل ضائع ہو جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. تو یہ چوتھی دلیل ہے ڈائریکٹ کفر کے دلیل ہونے کی. اس کے بعد انڈائریکٹ کی دلیلیں کیا ہے؟ تو مذاق کرنا دین والوں سے، دین کے ساتھ، یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. کن کا رویہ ہے؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ کافروں کا رویہ ہے. سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک جو لوگ مجرم ہیں نا، وہ اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب اہل ایمان ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے جا رہا ہے. تو کون جا رہا ہے؟ کون؟ نام رکھتے لوگ، ہے نا. ادھر بھی نام رکھا گیا تھا. کس بنیاد پہ یہ نام رکھا گیا؟ دین سے نسبت کی بنیاد پر، نہ توحید اپنانے کی بنیاد پر. تو یہ کن کا شیوا ہو رہا ہے؟ ان الذین اجرموا، مجرموں کا شیوا، کافروں کا شیوا ہے. پتہ کیا چلا کہ اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں کہ وہ مذاق کرے دین والوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ. یہ اہل کفر کا شیوا ہے کہ وہ دین اور اہل دین کے ساتھ مذاق اور ٹھٹے کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے. قوم کے لوگ سردار بطور خاص گزرتے تھے نا، نوح کا مذاق اڑاتے تھے. مذاقات قرآن مجید نے یہ تو نہیں بتایا کہ کیا کہہ کے مذاق اڑایا کرتے. بات مفسرین نے نقل کیا کہ یہ کشتی کدھر چلے گی، کشتی خشکی پر بھی چلتی ہے کیا وغیرہ، مختلف الفاظ کے ذریعے سے کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ رسول کا، ان کا چہرہ، ان کا کفر کرنے والوں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انه كان فريق من عبادي يقولون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو مجھ پر ایمان لے آئی تھی، اور یہ جماعت کہتی تھی کہ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریہ، تو ایسے بندوں کو تم نے کیا کیا، مذاق کا نشانہ بنا دیا، ٹھٹا کا نشانہ بنا دیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی. تو یہ مذاق میں لگے رہے، تم ان کے ساتھ مصروف رہے اور مجھ کو بھلا دیا. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کے ساتھ ہنسی کیا کرتے تھے. تو یہ فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے کافروں پر. کیا ہے جرم؟ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرنا ہے نا، کافروں کر رہا. اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو رسول آئے نا ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ بھی استہزاء کا معاملہ کیا گیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا ان کے مذاقین آ گھیرا. عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، عذاب کے لپیٹے میں آگے پکڑ لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ انڈائریکٹ آیت ہے. اب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک مشہور قصہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں اس کو نقل کیا ہے. سنن ابی داؤد اور نسائی کی روایت ہے. ایک صحابی تھے، صحابی نابینا صحابی، مشہور قصہ ہے. ان کی ایک لونڈی تھی جن سے وہ محبت کرتے تھے، اور وہ لونڈی بھی ان کو چاہتی تھی، اور اس لونڈی سے لڑکا بھی تھا. لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، روکتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن سمجھتی نہیں تھی اور اپنی حرکت پر قائم رہتی تھی. ایک رات کا واقعہ ہوا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کے سلسلے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے. تو انہوں نے بسولہ لیا، بسولہ ایسے ایک آلہ ہوتا لکڑی کاٹنے کا، بمبو وغیرہ کاٹتے ہیں جو، تو بسولہ کہتے ہیں اس کو، لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور چڑھ بیٹھے، یعنی اندر داخل کر دیا، اس طرح سے اس کو مار دیا. اب صبح ہوئی تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حرکت اس کی تھی، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا، کہا کہ یہ قصاص کے لائق نہیں، ایسی نہیں ہے کہ اس کے خون کا بدلہ لیا جائے، یہ اس کا قتل کیا ہے، جائز. تو اب یہ جو عورت تھی یا تو مسلمان ہوگی، ہے نا، مسلمان ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے، اس کا خون رائے گا. مسلمان ہے تو قصاص ہے نا، بدلے میں اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیں گے بدلے میں مارا جائے گا. تو مسلمان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس کا خون معاف. تو خون کب معاف ہوتا ہے؟ تو 3 باتوں میں سے ایک بات میں، زنا کر لے شادی شدہ ہوا آدمی، یا کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اور تیسری بات کیا ہے، یفارق الجماع، جماعت کو چھوڑ دے، یعنی مرتد ہو جائے. تو اگر مسلمان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا خون رائے گا ہے، تو کیوں اس کی سمیات پر کہا یہ مسلمان نہیں رہ گئی تھی، اگر مار دیے تو یہ قابل قصاص نہیں رہ گئی. یا اگر کافرہ تھی
کافرہ تھی. تو کافرہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائے گا، اس لیے کہ اس نے مزید کفر کا ارتکاب کیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس گستاخی کی وجہ سے اب اس کے سلسلے میں کوئی بات پوچھنی نہیں، معاف، اس کا خون کیا ہے؟ رائے گا اور بیکار ہے، ضائع. اسی طرح کی ایک دلیل ہے سنن ابی داؤد ہی کی کہ ایک یہودیہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی. ایک مسلمان نے اس کا گلا دبا کر اس کو بانٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کہا کہ اس کا خون کیا رائے گا، یہ قصاص کے لائق نہیں ہے. اور تیسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا مشہور، کعب بن اشرف، مشہور شخص، شاعر تھا، یہودیوں کا بڑا سردار تھا اور بڑا تاجر تھا، مسلمانوں سے بڑا بغض رکھتا تھا. غزوہ بدر میں جب کافروں کو شکست ہو گئی نا تو باقاعدہ مکے گیا اور ان کو بھڑکایا اور کہا کہ تم اچھے ہو، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ زیادہ راستے پر نہیں، صحیح راستے پر نہیں، تم صحیح راستے پر ہو. تو پھر لڑنے کے لیے آمادہ کیا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، کئی ایک باتیں کہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہے، لیکن اس کی شرارت اس حد تک پہنچی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من لی کعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو نمٹائے یا اس سے نمٹے. تو قصہ مشہور تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی 3 صحابی نے ذمہ داری لی اور پھر کام تمام کر دیا گیا. اس کے کہنے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ. تو گستاخی یہ جرم ایسا جرم ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا کہ نمٹا دینا چاہیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی کے ساتھ معاملہ کرے کہ غفلت میں جا کر دھوکے سے قتل کرنے کی بات ہے. لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مطالبہ کیا لوگوں سے کون ہے جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اور اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ابن اختل ایک شخص ہے، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، دین کے سلسلے میں سخت رویہ رکھتا تھا، چلتا رہا اس کا معاملہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی اس نے شروع کر دی، ہجو کرنا شروع کر دیا. مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن قتل یا ابن اختل کعبے کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ایسا چھپا ہوا، اس کو پکڑ کے بچنے کے لیے. تو مقدس جگہ ہے نا، یا تو دشمنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو قتل کرو. اور اس کو کیا ہے؟ قتل کر دیا گیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس کا جرم یہ بھی تھا کہ اس نے باقاعدہ 2 لونڈیاں رکھی تھی، گانے والیاں، جو گا گا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، گانے گاتی تھی، ہجو کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے ایک بات ہے یہاں دیکھ لینے کی کہ یہ جو ابن قتل ہے مرتد ہو گیا تھا. ارتداد کی بنیاد پر بھی قتل کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ارتداد پر قتل کرنے کے لیے ایک شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اس کو پہلے توبہ کا موقع دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اس کا موقع توبہ کرنے کا، اگر توبہ کرنے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع نہیں دیا، اس لیے گستاخی کے جرم کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے اجماع کی بات کی ہے آپ کے سامنے. تو فقہ کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں ایک مستقل باب مرتدین سے متعلق ہوتا ہے، احکام بیان کی جاتے ہیں اور جزیات ہوتی ہیں. یہ صورت ہو تو کیا حکم ہے، یہ صورت ہو تو کیا حکم ہے. تو دقیق سے دقیق صورتیں بھی علماء نے لکھی ہیں. یہاں کچھ صورتیں نقل کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ فلان اقصر من انا اعطیناک الکوثر، کہ فلاں انا اعطیناک الکوثر سے بھی چھوٹا ہے، کہ کسی کے پستہ قد ہونے کو بات بتانے کے لیے کیا کہا جائے کہ فلاں انا اعطینا سے چھوٹا ہے.
تو کہا کہ کوئی ایسا کہتا ہے نا تو وہ مرتد ہو جائے گا، مرتد۔ اور کیا ہے؟ کہا کہ من قال قصعۃ سرید خیر من العلم، سرید کا ایک پیالہ علم سے بہتر ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے نا تو کہا کہ وہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے علم کا مذاق اڑا، دین کا مذاق نہیں ہے۔ علم کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ دین کا مذاق ہے نا۔ یہاں تک بھی کہا کہ کوئی مسجد کہے، مسجد کو مسجد کہتے، مسجد کیا مطلب ہے؟ تو اب یہ تصغیر ایک چیز ہوتی ہے عربی میں، یعنی کسی چیز کو چھوٹا کہنا ہو نا تو جیسے چھوٹا کر کے بولتے ہیں، اب منا ہے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، منوا یا فلوا، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہماری زبان میں تحقیر کے لیے ہوتا ہے نا، چھوٹا کرنے کے لیے، فلان تو فلنوا اس طرح کہتے ہیں نا، تو عربی میں اسی طرح تصغیر کا معاملہ ہے، مسجد ہے مسجد ہے نا۔ تو کہا کہ کوئی اس طرح تصغیر والا جملہ کرتا ہے، کہتا ہے مسجد کہتا ہے، یا مصحف ہے مصحف کہتا ہے، یہ چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے نا، پھنس جائے گا۔ تو اس حد تک اہتمام کیا گیا کہ دین کے سلسلے میں ایسی بھی تحقیر کی کوئی بات نہیں کی جائے۔ تو اب یہ کہ بہت ساری باتیں ایسی دقت کی رکھی گئی جو محل نظر ہے، لیکن بہرحال فقہا نے اس حد تک بھی خیال رکھا، یہ ہمارے سامنے بات ہونی چاہیے کہ چھوٹی سی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ پہلو نکلے کہ سارے نے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے پروفیسر ہیں، مسجد نبوی کے مدرس ہیں صالح السندی حفظہ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ فقہا نے کس حد تک باتیں کی ہے، اور پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کا معاملہ دیکھیے۔ تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا۔ تو کسی کی داڑھی یہاں تک ہے، ٹھڈی تک، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے عربی کے اعتبار سے کہ ذقن التیس، سانڈ کی داڑھی، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں بکرے کی داڑھی، بکری کی داڑھی۔ تو کہا کہ یہ مذاق کی بات ہے، یہ نہیں ہونا، یہ پھنس جا سکتا ہے۔ داڑھی ایک دین کے علامتوں میں سے ایک علامت، مذاق نہیں اڑائیں گے، مذاق سے متعلق کوئی بات نہیں کہیں گے۔ پردے کے مذاق اڑاتے بہت سارے، تو مسلمانوں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے خیمہ متحرکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ چلتا پھرتا ٹینٹ۔ تو ٹینٹ ہے یہ پورا، جو بالباس باحجاب خاتون چلی جا رہی ہے نا مکمل لگی ہوئی، کیا وہ ٹینٹ ہے؟ تو اس طرح مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کسی بھی دینی مسئلے سے متعلق کوئی چیز ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے نا تو پھنسنے کی بات ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ایک کلمہ کہتا، اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ کس کا مستحق ہو جاتا ہے؟ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی معمولی بات کہہ دے آدمی کیسے جہنم میں چلا جائے گا؟ وہ بات کیسی ہوتی ہے؟ عقیدے سے متعلق ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ دین سے مذاق سے متعلق ہوتی ہے۔ بات تو چھوٹی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، لیکن آدمی کہہ دیتا سمجھ میں نہیں آتا اسے وہ کیا کہہ رہا ہوں، پتا چلا کہ فیصلہ اس کے لیے ہو گیا، کدھر کا؟ جہنم کا۔ تو اس لیے بڑا احتیاط کا مسئلہ ہے یہ، اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ بہت اہم باب ہے، یہ بہت اہم باب ہے سمجھنے کے اعتبار سے اور احتیاط کے اعتبار سے، کہ دین سے متعلق کوئی بھی چیز ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ مزید آیت کی تشریح کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، وہ بات اور آگے آئے گی۔ اس کے بعد کیا کہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان والا ہے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو الایمان قول و عمل۔ کیا کہتے ہیں ایمان؟ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ قول اور عمل کا۔ تو صرف دو چیزوں کا مجموعے کا نام ایمان ہے؟ ایک اور چیز بھی ہے، کیا ہے؟ تصدیق اصل ہے نا وہ۔ تو جن لوگ علماء نے یہ کہا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، تو قول سے مراد کیا ہے؟ قول اللسان ایک ہے، اور ایک قول القلب ہے، وہی تصدیق ہے نا۔ اور عمل سے مراد کیا؟ ایک اعضاء کا عمل ہے اور ایک دل کا عمل ہے، وہی تصدیق ہے۔ تو دونوں ہے، تینوں مطلب تصدیق، اقرار اور عمل۔ تو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عمل۔ ایک آدمی دل سے اگر کسی
چیز پر ایمان لا رہا ہے اور مومن ہے تو اس سے یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس چیز پر اس کا ایمان ہے اس کا وہ مذاق اڑائے اور اس کے سلسلے میں ایسی کوئی بات کہے جو اس کے شایان شان نہیں ہو، تعظیم کے خلاف؟ اگر کہہ رہا ایمان کے دعوے کے باوجود تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سینے میں نہیں ہے۔ تو عقلی طور پر بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین کے کسی چیز کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا سینہ کیا ہے؟ ایمان سے خالی، ایمان نہیں ہے، زبان سے بس کہہ لینا کہ وہ مومن ہے۔ اب دو تین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی ابھی بات ختم کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ استہزاء، مذاق اڑانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو مذاق اڑانا کیا یہ کفر ہے۔ اب مذاق کہتے کس کو کہیں گے مذاق؟ آگے کے الفاظ سب و شتم، گالی دینا، برائی کرنا وغیرہ، تو کہا کہ اس سلسلے میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ سماج اور معاشرے میں کس چیز کو مذاق سمجھا جاتا ہے، کس چیز کو گالی سمجھا جاتا ہے؟ تو سماج اور معاشرے میں جو چیز گالی کے طور پر متعارف ہے اور آدمی کو معلوم ہے کہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مذاق کے الفاظ ہیں، ہے نا، سب کے الفاظ ہیں، پھر بھی استعمال کر رہا ہے تو پھر چلا جائے۔ ایک بات یہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا صرف منہ سے نکال دینے سے مذاقیہ الفاظ آدمی کافر ہو جائے گا، یا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ نہیں اس کو حلال بھی سمجھتا ہو؟ نہیں سمجھے، مذاق کے الفاظ استعمال کر لیا اور یہ سمجھ رہا کہ نہیں یہ میرے لیے کہنا کیا جائز ہے، تو یہ ہونا ہے یا صرف کہہ دینے سے کافر ہو جائے گا؟ سمجھ لیں؟ تو بعض متکلمین، اہل کلام کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، حلال سمجھے گا تب کافر ہوگا، لیکن اہل سنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حلال سمجھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ حلال کی بنیاد پر تو آدمی نماز نہیں پڑھے سمجھے کہ حلال نہیں ہے، حلال ہے میرے لیے نماز نہیں پڑھنا، کافر ہو جائے گا، اور بھی دوسرے بہت سارے امور ہیں۔ حلال کی بات نہیں ہوگی، مطلق کہہ دینے کی بات ہوگی۔ آدمی نے کہہ دیا، ہوش و حواس میں ہے نا، کہہ دیا، کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں صرف پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے کہا تھا یا ناجائز سمجھ کے۔ اگر کہہ دیا، ایسا لفظ نکال دیا منہ سے جو مذاق پر مشتمل ہے دین کے کسی بھی مسئلے سے متعلق، بس کہہ دینا ہی کیا ہوگا؟ کفر کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ دل ٹٹولنے کی بات یہاں نہیں ہوگی آپ اس کو حلال سمجھ کے کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی غصے میں ہوتا ہے نا، غصے میں اگر کوئی مذاق کا لفظ نکال دے تو کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو غصہ ایک تو عام غصہ ہوتا ہے اور ایک درمیانی غصہ ہوتا ہے، بیچ بیچ کا غصہ، اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کی مثال یہاں دی ہے انہوں نے کہ آدمی غصے کی اس کیفیت سے دوچار ہو جائے کہ اس سے پوچھا جائے کہ زمین پر ہو یا آسمان پر، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں کہاں ہوں، یعنی عقل و حواس قائم نہیں رہ جائے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کس پوزیشن میں کہاں ہے۔ تو ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے غصے کی ہو یا مدہوشی کی ہو، جیسے شراب آدمی پی کے چاند پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا، واقعہ نا، تو اس طرح کی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تب کوئی اگر لفظ ایسا نکالا جو مذاق کا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ معذور ہے۔ لیکن ایسا غصہ ہے کہ جو غصہ ہے عام نارمل، اور سمجھتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یہ مذاق ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو غصے کا اعتبار یہاں نہیں کیا جائے گا، اور آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھی آج، ہے نا۔ اب جو آیات نقل کی ہیں اور جو آیات سے متعلق روایات ہے نا، انشاءاللہ ان پر گفتگو ہم اگلے ہفتے کریں گے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اور اللہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں نا سب کی تعظیم مطلوب ہے۔ تحقیر، استہزاء کا کوئی رویہ اشارے کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، منہ کے ذریعے سے ہو، یہ کفریہ رویہ ہوگا اور آدمی کے کفر کا سبب بن جائے گا۔ نہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، نہ اللہ کے دین سے متعلق کسی چیز کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ احتیاط احتیاط احتیاط، دین سے متعلق کوئی بھی چیز زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ نام کٹ جائے گا ادھر سے اہل ایمان کی لسٹ سے اور فہرست سے۔ یہ نازک مسئلہ ہے، ہم مذاق میں چلتے پھرتے ویسے ہی
اہمیت نہیں دیتے ہوئے بہت ساری حرکتیں ایسی کر لیتے ہیں دین سے متعلق، نماز کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جن کا مذاق اڑا لیتے ہیں. یہ مومنانہ شیوا نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے. انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. علم الإنسان ما لم يعلم